السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اب آج کا سوال ہے کہ تجارتی بینکوں کی اہمیت کیا ہے یا معاشی ترقی میں ان کا کردار کیا ہے. یہ آپ کی بک میں صفحہ نمبر 93 سے 96 پر ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں وہ ان کو یہاں پہ ایکسپلین کروں گا. ایک بات بیٹا ذہن میں رکھنا ہے کہ جدید معیشت کی جو قیام ہے اور اس کی ترقی ہے، اس میں تجارتی بینکوں کا کردار بہت ہی اہم ہے. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں معاشی ترقی کے لیے جدید بینکاری نظام کا ہونا بہت ضروری ہے. وجہ اس کی بہت سادہ سی ہے کہ آج کل جتنے وسائل کی ضرورت ہے زرعی اور صنعتی اور تجارتی شعبہ میں، وہ عام آدمی یا انفرادی طور پہ ان کو مہیا نہیں کیا جا سکتا، اور بینکوں سے ہی ان وسائل کی فراہمی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ اپنی جو پالتو رقوم ہے جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے، ان کی حفاظت کے لیے یا ان کو ان سے آمدنی حاصل کرنے کے لیے بھی وہ بینکوں کا سہارا لیتے ہیں یا بینکوں میں جمع کرواتے ہیں. تو دیکھیے نمبر 1 پوائنٹ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بینکوں سے قومی بچتوں میں اضافہ ہوتا ہے. مطلب کہ مجموعی طور پہ بینکوں کے قیام کی وجہ سے لوگوں میں بچت کرنے کی ترغیب پیدا ہوتی ہے. ایک تو بینک جمع شدہ رقوم کے اوپر منافعات دیتے ہیں، دوسرا بینک زیادہ سے زیادہ اپنے پاس امانتیں جمع کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اور ان کو مختلف طرح کی سہولتیں دیتے ہیں کہ وہ ان کے پاس رقوم جو ہے وہ جمع کروائیں، جس سے لازمی طور پہ بچتوں میں اضافہ ہوتا ہے. بچتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی ہی اس ملک میں سرمایہ کاری زیادہ ہوگی، کیونکہ سرمایہ کاری بچتوں سے ہی وجود میں آتی ہے. لہذا بچتوں میں اضافے کا لازمی نتیجہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا. سرمایہ کی حرکت پذیری سے یہ مراد ہے کہ سرمایہ جو بیکار رکھا ہوا ہے، جو لوگ گھروں میں زیورات یا کسی اور شکل میں سٹاک کر لیتے ہیں یا ہولڈ کر لیتے ہیں، تو یہ سرمایہ بینکاری کے نظام کی وجہ سے حرکت پذیر ہو جاتا ہے یا استعمال میں آ جاتا ہے. اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ سرمایہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے، ایک کاروبار سے دوسرے کاروبار میں، ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل کیا جا سکتا ہے. لہذا حرکت پذیری کے 2 معنی آپ یہاں پہ لیں کہ ایک تو سرمایہ جو بیکار پڑا ہوا ہے وہ کام میں آ جاتا ہے، اور دوسرا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بینکوں کی وجہ سے وہ منتقل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر صنعت میں سرمایہ کی زیادہ ضرورت ہے تو وہ لازمی طور پہ کسی دوسرے شعبہ سے حاصل ہوگا، جیسے زراعت سے یا جیسے تجارت سے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ صنعت کی طرف اس کا منتقل ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سارا بینکاری کے نظام سے ہی ممکن ہوتا ہے. جب آپ بینکاری کے نظام کو استعمال میں لاتے ہیں تو لازمی طور پہ آپ چیکوں کا استعمال کرتے ہیں، کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈز کا استعمال کرتے ہیں، تو نقد زر کے استعمال میں بچت ہوتی ہے. نقد زر جتنا کم استعمال ہوگا اتنا ہی مرکزی بینک جو ہے وہ اپنی زرعی پالیسی کو زیادہ بہتر طور پہ وجود میں لا سکتا ہے یا اس پر عمل درآمد کر سکتا ہے، اور اس سے بہت ساری بچت بھی ہوتی ہے کہ نوٹ چھاپنے میں مرکزی بینک کا جو اخراجات آتے ہیں وہ کافی زیادہ کم ہو جاتے ہیں. بینکوں سے زرعی شعبے اور صنعتی شعبے کو قرضے ملتے ہیں اور ان کے لیے وہ مختلف طرح کی اسکیمیں جاری کرتا ہے، جس سے یہ دونوں شعبے بھی ترقی کرتے ہیں. جب ملک میں موجود سرمایہ کی اشیاء، مثال کے طور پہ مشینری، سڑکوں، ڈیمز وغیرہ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس عمل کو تشکیل سرمایہ کہتے ہیں. لازمی طور پہ یہ سرمایہ کی جو مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں سرمایہ کاری کا کردار سب سے اہم ہے، اور سرمایہ کاری کے لیے لوگ جو قرضہ حاصل کرتے ہیں وہ بینکوں سے ہی حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بینک جو ہے وہ ملک میں سرمایہ کی مقدار میں اضافے کے لیے سہولت فراہم کرتے ہیں اور اس سے تشکیل سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ساری جب سرگرمیاں تیز اضافہ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ روزگار حاصل کرتے ہیں. تو یہ بچوں آپ کا آج کا سوال تھا کہ تجارتی بینکوں کی اہمیت یا معاشی ترقی میں کردار، یہ اہم سوال ہے.
اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہے سمجھنے میں، پڑھنے میں، تو لازمی مجھ سے پوچھیے گا.